خلفائے کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال یہ سنتیں، خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال یہ دین کی اساس اور بنیاد ہیں، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے۔ جبکہ آج ایک طبقہ ہے جو کہتا اپنے کو اہل سنت ہے، لیکن خلفائے راشدین کے فیصلوں، صحابہ کرام کے قول فعل کو اپنی دلیل نہیں مانتا، کہتا ہے خلفائے راشدین کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور میں جو فیصلے کیے صحابہ کرام کو اس پر اجماع ہو گیا، خلفائے راشدین نے فیصلے کیے، یہ حجت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ ان پر بدعت کا اطلاق کرتا ہے۔ خلفائے راشدین کے فیصلے، صحابہ کرام کے اجماع اور قول اور فعل کا انکار، اس کو حجت نہ ماننا، یہ الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ جبکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول فعل کو منوانا، اس کو وہ دین سمجھتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ دیکھو صاف بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی محنت فرمائی وہ صحابہ کرام پہ فرمائی، اہل بیت پہ فرمائی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم رضوان، ان حضرات کے فیصلے، ان حضرات کے قول فعل، ان حضرات کا طریقہ کار یہ عین سنت ہے۔ وگرنہ جو بندہ کہتا ہے نہیں سنت نہیں بلکہ بدعت، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات نے محنت کی وہ بندے آگے کام کے نہیں تھے، محنت کامیاب نہیں ہوئی، بدعات میں بڑھ گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ فرقہ اہل حدیث کی لوگ ہیں، ان کی اپنی درجنوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ صحابی کا قول فعل حجت نہیں۔ کل میں نے کئی کتابوں کے حوالے آپ حضرات کی خدمت میں غالباً پیش کیے تھے۔ شمع محمدی مولوی محمد جونا گڑھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صحابی قول فعل حجت نہیں، صحابہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ اس میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ اور ایک کتاب چھپی ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جدہ مولوی رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث، جس کے نام پر شیخ الاسلام لکھا، اس نے لکھا صحابی کا قول فعل حجت نہیں۔ اس نے کتاب لکھی تنویر الآفاق طلاق کے مسئلہ پر، اس میں اس نے صفحات کے صفحات سیاق کیے اور کہا خلفائے راشدین کے فیصلے یہ قرآن و سنت کے خلاف تھے، اور خلفائے راشدین قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرتے تھے۔ نعوذ باللہ عبداللہ بن مسعود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو صراحتاً فرمایا، کہا کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ 3 طلاقیں قرآن کے حکم کے مطابق تو ایک تھیں، حضرت عمر نے اس حکم کو بدل دیا۔ کتنی بڑی جرأت ہے ان لوگوں کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے متعلق کریں شریعت کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ الحاد ہے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے فیصلے یہ بھی دین میں حجت ہیں، اور خلفائے راشدین کا طریقہ کار سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کرام و خلفائے راشدین کے دین کے بہتر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں صحابہ کرام کے اتباع کا حکم دیا ہے اور ان کو دین کا ترجمان بتایا۔ اگر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام بدعات کو اختیار کرنے والے تھے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دین کو بہترین کیسے فرمایا؟ اللہ پاک نے ان کے اعمال کو بہترین کیسے فرمایا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آیت استخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا اس دنیا کے اندر خلافت کا نظام آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وعدہ کیا اللہ پاک نے ان لوگوں سے تم میں سے ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، نے نیک کام کیے۔ کون سے کام کیے؟ نیک۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ پاک ضرور بے ضرور زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ اللہ پاک نے خلافت دی ان سے پہلے اور لوگوں کو، یعنی باقی پہلی امتوں کو۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں سکہ جما دیں گے ان کے لیے ان کے دین کا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ پاک نے جو ان کے لیے پسند کیا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدلے میں دیں گے ہم ان کو خوف کے بعد امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ امن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا تو یہی لوگ ہیں نافرمان فاسق لوگ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے متعلق وعدہ کیا کہ ان کو خلافت عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلافت دی اس وعدہ کی وجہ سے، اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ خلافت والا وعدہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل، 66 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا، یہ اسی وعدہ کی وجہ سے ہے۔ تو جو کریں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وعدہ کیا اللہ پاک نے، اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کو خلافت عطا کرے گا۔ خلفائے راشدین کے اگر اعمال اچھے نہیں، ان کو خلیفہ کیسے بنا دیا؟ ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے۔ ثابت کو خلفائے راشدین کا ایمان بھی بہترین، ان کے جو ہے وہ اعمال بھی بہترین، ان میں سے کسی کا کوئی قول بےعزتی والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیسی زبردست بات فرمائی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور بھائی دین کا سکہ اللہ پاک جما دے گا ان کے ذریعے سے۔ اسلام ہر جو ہے دور دراز تک پوری دنیا میں پھیلا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کا سکہ بٹھایا کہ نہیں بٹھایا انہوں نے؟ ہاں جی بٹھایا، اسلام کی دھاک بٹھائی۔ اب اگر وہ لوگ بدعتی تھے، بدعات کی انہوں نے، تو دین کا سکہ کیسے بٹھا دیا؟ کہ قرآن کہتا ہے، اب دیکھو کتنی بڑی جرت ہے، ایک نہیں کئی، میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے فرقہ غیر مقلدین کے علماء نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جمعے سے پہلے ایک اور اذان کا حکم دیا صحابہ کرام کے مشورے سے، وہ اذان بدعت ہے، اذان عثمانی بدعت ہے۔ کون کہتے ہیں؟ غیر مقلد۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی اور سپیکر ہوتے نہیں تھے، اذان کی آواز بسا اوقات دور تک نہیں پھیلتی تھی، نہیں پہنچتی تھی، کاروبار زیادہ ہو گئے، مشغولیت کی وجہ سے بسا اوقات پتہ نہیں چلتا بھی اذان ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اس لیے بطور اطلاع، بطور اعلان کے ایک اور اذان کی بات کی گئی، مشورہ کیا گیا، مقام زورہ پر غالباً اذان کا کہا کہ اب یہاں اذان دی جائے گی تاکہ تاجروں کو اذان پہنچے۔ اب وہ اذان صحابہ کرام، سارے کے سارے صحابہ کرام مشورے سے یہ بات طے ہوئی، وہاں تو کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، یہ بدعت ہے، کوئی صحابی کھڑا ہوا؟ تاریخ میں کوئی بتا کہ اس کو بدعت کہتا ہو، صحابہ کرام میں شد و مت سے اس کی مخالفت میں تلا ہوا ہو، کوئی ہو بتائیں؟ تو پھر بدعتی کہنا، گویا سارے صحابہ کو بدعتی کہنے والا بندہ خود کیسے سننی ہے؟ خود کیسے سننی ہے؟ اس کے پاس کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں، دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 100 پارہ نمبر 11، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، میں وہ لوگ جو پیر کرنے والے ہیں ایمان میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ جو ان کی نیکی کے کام میں پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو کہ وہ اللہ سے راضی۔
صحابہ کرام کی پیروی کرنے والوں کا، ہم صحابہ کرام کے الحمدللہ پیروی کرنے والے ہیں، ہم خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا خلفائے راشدین بھی اور پیر کرنے والے صحابہ کرام بھی، ان کی پیروی کرنے والے جو بھی نیک کاموں میں پیروی کریں گے، فرمایا یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا، فرمایا اللہ پاک نے تیار کر رکھی ان کے لیے جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا بھی اگر عثمان نے اذان شروع کرنی ہے، ہاں جی، پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی اتباع بڑی کامیابی ہے۔ آج کے بندہ کہتا ہے صحابہ کرام کے پیچھے لگ کے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ اگر دین کو سمجھنے والے تھے، ہم بھی سمجھنے والے ہیں، صحابی کا قول فعل کیسے ہو جاتا ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہم بھی سوچ سمجھ کے دین پر عمل کر لیں گے۔ تو ذالک الفوز العظیم، صحابہ کرام کی پیروی میں بڑی کامیابی ہے، نہ کہ مخالفت کے اندر، جو قرآن کہتا ہے۔ تیسری آیت اللہ پر فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، فرمایا جس بندے نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلا مومنوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، فرمایا جدھر موڑا ادھر ہی موڑ دیں گے، دنیا میں اس کو ہدایت نصیب نہ ہوگی جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہاں جی برا ٹھکانہ ہے۔ تمام مسلمان ایک راستے پہ چل رہے ہیں، سب مسجدوں میں اذان عثمانی ہوتی ہے، ایک بندہ 1.5 انچ کی مسجد بناتا ہے اور کہتا ہے یعنی یہ بدعت جو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جانے والا بندہ، اس کو دنیا میں ایک سزا دنیا میں ملے گی، ایک آخرت میں، 2 سزائیں اس کے لیے، دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اب آج ہمیں لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ اہل حدیث ہو گیا بدلتا نہیں، فلانا بندہ اہل حدیث ہو گیا بدلتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، دنیا میں ہدایت نہیں آئے گی، مڑ گیا تو مڑ گیا، ہدایت نہیں آئے گی، جب دنیا میں فیصلہ ہو گیا دنیا میں ہدایت نہیں آئے گی، اب کیسے بدلے گا؟ اب کیسے بدلے گا؟ اب اس آیت میں المومنین آیا، مومنین کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس لیے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دوزخ میں جانے والی بات ہے، جبکہ خلفائے راشدین کا طریقہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 رکوع 12 پارہ نمبر 4، اللہ پاک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکال لے گئے ہو، تامرون بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، توجہ کرنا، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت اتری اس وقت کون لوگ تھے جو اس آیت کا مصداق تھے؟ صحابہ کرام۔ ان کو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آج کا غیر غلط کہتا ہے نہیں، صحابہ کرام برائی کے راستے پہ چل پڑے، بدعات کی طرف چل پڑے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آگے دیکھو ذرا، توجہ کرو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ آیت جو ہے یہ تو پوری امت کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا صحابہ کرام امت میں شامل نہیں ہے، سب سے پہلے یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اس پہ گواہ آگے قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ ہے، فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض ایمان لائے اکثر نافرمان ہیں۔ اب دیکھو یہ ان اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا، یہود و نصارہ کے بارے میں جو حضور کے دور میں تھے، یہ ایمان نہیں ہے، اگر ایمان لیتے ان کے حق میں بہتر تھا۔ اگر یہاں مراد اس دور کے اہل کتاب جب آیت اتری اس دور کے اہل کتاب تھے تو کنتم خیر امہ کے مصداق کون لوگ ہیں؟ اس دور کے مومنین ہوں گے، اس دور کے جو ہے جو لوگ حضور کے ساتھی ہیں وہ ہوں گے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین حضور کی کھیتی ہیں. کاشتکار فصل کاشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے. ہاں جی، تو کاشتکار محنت کرتا ہے تو اچھی فصل سامنے آتی ہے. اگر کاشتکار محنتی نہیں ہے فصل اچھی سامنے نہیں آتی. آج بعض لوگ ہیں جو 4 کنال گندم سے 4 کنال زمین سے 100 من گندم نکال لیتے ہیں. بعض ایسے بد محنت ہیں کہ وہ 2 کلوں سے بھی جو ہے وہ بس اوقات 20-25 من گندم نکالتے ہیں. تو یہ محنت اور بد محنت پر ہے نا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ہاں جی، آپ نے دنیا میں محنت کی ہے، صحابہ کرام کے دل میں محنت کی ہے، صحابہ کرام کو اچھے قول فعل اور اچھے کردار کا مالک بنایا ہے. اور صحابہ کرام حضور کی کھیتی ہے. جو بندہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے گویا حضور کی محنت پر پانی پھیر رہا ہے، حضور کی محنت پر اس کو اعتبار نہیں ہے. جو کہتا ہے صحابہ کرام نے بدعت ایجاد کی. دیکھو محمد الرسول اللہ، وقت کم ہے، یہ آیت کا ترجمہ تشریح آپ نے اکثر سنا ہوا ہے، میں بھی بیانات میں بیان کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے. آگے اس کے بعد ساری کی ساری دلیل ہے، صحابہ کرام کو نقل کیا، صحابہ کرام کو دلیل بنا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کے اعمال کو بیان کیا ہے. تو دیکھو صحابہ حضور کی دلیل رسالت ہے. اگر دلیل ثابت نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا دلیل کی طرف والذین معہ اشداء الکفار، اور جو حضرات حضور کے ساتھ ہیں کفار کے متعلق سخت رویہ رکھتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا ان کو سجدے کر رہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، خوشنودی کو تلاش کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر، ہاں جی ان کی نشانی، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہے. یعنی زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے یہاں پیشانی پر سجدوں کے نشان بن گئے صحابہ کرام کے. فرمایا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، صحابہ کی یہ شان صرف قرآن نے بیان نہیں کی، فرمایا ان کی یہ شان اللہ پاک نے تورات نے بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے. اس طرح تورات اور انجیل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ہیں، آپ کے صحابہ کرام کی بھی بشارتیں موجود ہیں، ان کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے. آگے دیکھیں تو توجہ کرے، فرمایا کزار ان اخرجا، اب یہ کھیتی کی بات ہو رہی ہے. کزار ان اخرجا شطأہ، جس طرح کی کھیتی اس کو کاشتکار نے کاشت کیا، ہاں جی، کزار ان اخرجا شطأہ، کھیتی اس نے اپنی کومپل کو نکالا، فآزرہ، سیدھی ہوئی، فاستغلظ، مضبوط ہوئی، فاستوى علی سوقی، اپنی نال پر کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع، کھیتی کاشت کرنے والے یعنی کاشتکاروں کو اچھی لگتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو ان کے ذریعے جلائیں. صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہاں پر حضور کی کھیتی بتایا ہے. حضور کی کھیتی ہے، جس طرح کاشتکار کھیتی کاشت کرے، کھیتی جو آگے بڑھتی ہے، اوپر آتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو کھیتی جس طرح کاشت ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، تو جو ہے کاشتکار خوش ہوتا ہے، میری محنت کام آ رہی ہے، میری محنت کام میں لگ گئی، میں کامیاب ہو گیا. یعجب الزراع، یہ کاشت کا جو ہے کاشتکاری یعنی فصل، یہ کاشتکاروں کو اچھی لگتی ہے. صحابہ حضور کی کھیتی ہیں، حضور کو اچھے لگتے ہیں. فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اس کھیتی کو کون جو ہے برا سمجھتا ہے؟ بھائی کاشتکار کے یہاں کھیتی ہو بڑی اچھی ہو تو جو موافق ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو مخالف ہوتا ہے وہ چڑھتا ہے. تو صحابہ کرام حضور کی کھیتی ہیں، حضور خوش ہے، اور ناراض کون ہے؟ کافر. حضور صحابہ کرام کو جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام تیار ہو گئے، ہاں جی، لوگوں کے مقتدا بننے کے لیے. اب حضور خوش ہو رہے ہیں، ہاں جی. کافر پریشان، دیکھو حضور کے ماننے والے جان نثار اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟
معلوم ہے صحابہ کا دشمن، صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے کا ایمان خطرے میں لیا غیظ بہم الکفار، یہ آیت بتا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بدعتی کرنے والا پہلے یہ تو دیکھے کہ بات کہاں جاتی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہاں جا رہا ہے۔ اگر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور ان سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، بخشش کا اور بڑے اجر کا۔ اب صحابہ کرام تو نیک اعمال کر کے جنتی بن گئے، بڑا اجر اللہ پاک سے لینے کے مستحق ہو گئے۔ آج 13ویں صدی میں ایک بندہ اٹھتا اور کہتا ہے صحابہ کرام بدعات کر رہے ہیں، ہاں جی یہ کام خراب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو یہ تو احادیث تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام خلفائے راشدین خاص طور پہ ان کے طریقہ کار کو، ان کے اعمال کو سنت بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے، یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے، جس طرح کہ ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، اور بھی مستدرک حاکم، دیگر کتب کے اندر روایت، مسند احمد میں، دارمی میں روایت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم میں سے جو بندہ بعد میں زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا، لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، کوئی کہے گا میں سچا، دوسرا کہے گا میں سچا۔ فرمایا ایسے موقع پر جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا ایسے موقع پر فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، صحابہ کرام کے طریقے کو سنت فرمایا۔ اگر صحابہ کرام کا طریقہ بدعت ہوتا کبھی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت نہ فرماتے۔ آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، توجہ کرو، خلفائے راشدین کا عمل کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ کوئی کام کیا کبھی بدعت نہیں ہو سکتا، کیوں؟ حضور نے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین کے بعد فرمایا اِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ اگر صحابہ کرام کا کام بھی محدثات میں سے ہوتا، بدعات میں سے ہوتا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے، پہلے صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، پھر آگے بدعات سے بچنے کا حکم دیا۔ دین میں نئے نئے کام نکالنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت فرما رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ترمذی شریف میں روایت جلد 2 صفحہ 89، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 129 میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الفاظ مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی ہے جو کہ دوزخ میں نہیں جائے گی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جنت میں جائے گی جو کہ میرے طریقے پر ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ جو کہتا ہے صحابیہ قول فی الحجت نہیں، دلیل نہیں، اور خلفائے راشدین نے بدعات ایجاد کی یا سنت خلاف فیصلے کیے، اب وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں ہے، کلہم فی النار کے اندر ہے یا الا ملۃ واحدہ کے اندر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دوسری حدیث میں فرمایا واہی الجماعہ، وہ جماعت ہے، چھوٹا گروہ نہیں، 5-7 بندے نہیں، 8 مرزا جیل میں، ہاں جی کل ہی بیٹھا یوٹیوب تک بیٹھا بیان کری جاتا اگے 10 مردہ بندے بٹھا کے، ہاں جی واہی الجماعہ، حق والے لوگ وہ ہیں جو بڑی جماعت ہے۔ کون ہے؟ بڑی جماعت۔ اس لیے آپ نے
ایک جگہ فرمایا اتبعوا سواد العالم، بڑی جماعت کی پیروی کرو. باہر کیا آگے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ روایت ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 207، ابن ماجہ صفحہ 10، مسلم احمد جلد 5 صفحہ 385 میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی ارشاد فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا میں تمہارے درمیان کتنی دیر باقی رہوں. فاقتدوا من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. آج یہ کہتا ہے نہیں 3 طلاق کے قرآن کے حکم کے مطابق تو ایک تھی، حضرت عمر نے قرآن کے حکم کو بدل دیا. اب یہ بات کہتا ہے ہاں جی، اور حضور فرما رہے ہیں میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا. حضور پوری امت کو ابو بکر اور حضرت عمر کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیو احادیث یہ بات بتاتی ہے. دیکھو ایک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان پیش کروں اس حوالے سے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ کوڑوں کے متعلق سزا جو ہے کوڑوں کی، اس کے متعلق فرماتے ہیں مسلم شریف جلد 2 صفحہ 72 میں روایت، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 260 میں، ابن ماجہ صفحہ 188 فرماتے ہیں جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے 40. و ابو بکر 40، حضرت ابو بکر نے کوڑے لگائے 40. و عمر 80، حضرت عمر نے کوڑے لگائے 80. کتنے کوڑے لگائے؟ 80. فرمایا وکل سنہ، ہر ایک سنت، ہر ایک کون فرما رہا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اب خلیفہ راشد کے امر کو سنت نہ ماننا یہ الحاد کی بدترین صورت ہے. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں بڑی تفصیل سے اس پہ عرض کروں گا. جتنی بات آج ہوئی ہے اس کو کافی سمجھیں. اور اس کے علاوہ محدثین بھی ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں. محدثین کئی ایسے ہیں جنہوں نے خلفائے راشدین کے طریق و سنت بتایا ہے، جس طرح کہ علامہ ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم جلد 1 صفحہ 191 میں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین صفحہ 195 میں، علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 162 میں ہاں جی ان حضرات کے شیخین خاص طور پہ اور خلفائے راشدین کے ہاں جی اجماع کو اور ان کے طریقہ کو سنت بتایا ہے. اور اسی طرح جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آل رسول جماعت کے اس بات پہ اتفاق ہے، صحابہ کرام کسی مسئلے پہ اجماع کر لیں وہ حجت ہے. اب صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا 3 طلاق کے دین ہے، اجماع ہو گیا جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اذان جو فرمان ہے وہ کہی جائے گی، آج تک کہی جاتی ہے، یہ حجت ہے. فتح الباری میں علامہ ابن حجر جلد 3 صفحہ 266 میں فرمایا. اس کے علاوہ اعلام الموقعین کے اندر جلد 1 صفحہ 67، بطائل الفوائد جلد 4 صفحہ 70، طبقات سبکی جلد 1 صفحہ 266، عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ عینی کی جلد 3 صفحہ 233، کتاب العلم علامہ ابن عبد البر کی جلد 2 صفحہ 83، احکام کتاب الاحکام علامہ عامری کی رحمۃ اللہ جلد 2 صفحہ 144، ازالۃ الخفا جلد 1 صفحہ 116 میں خاص طور پہ فرمایا گیا صحابہ کرام کے اقوال افعال حجت ہیں. لہذا کوئی بندہ آج ان کی حجت ہونے کا انکار کرتا ہے تو گویا یہ الحاد کی بدترین صورت ہے. یہ کیا ہے؟ اور زبردستی میں بعض اقوال دیکھیں نا جی، علامہ ابن تیمیہ ان کے کئی تفردات ہیں پوری امت سے ہٹ کر، جس طرح کے 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر فتویٰ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے دیا. اس وقت کے سارے ارد گرد کے علماء پریشان ہو گئے اور حکومت وقت نے پھر جو ہے وہ کوڑے بھی لگائے اور پھر علاقے سے بھی نکالا، کیا کچھ ہوا. اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کے فتاویٰ ثنائیہ میں باقاعدہ جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی واقعی یہ 700 سال بعد فتویٰ دیا گیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے دیا 3 طلاق ایک ہے. اب ابن تیمیہ کے اقوال کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو، صحابہ کرام کے قول فی کو حجت نہیں مانتے. ہاں جی ایک عجیب بات ہے، عجیب مسئلہ ہے یہ کہ صحابہ کرام کے قول فعل کو نہ ماننا اور علامہ ابن تیمیہ کے جو ایسے اقوال ہیں جو امت سے ہٹے ہوئے ہیں، تفردات ہیں ان کے، ہم کہتے ہیں عالم دین کے تفردات ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم مانیں گے صحابہ کرام کی بات کو، صالحین کی بات کو، جمہور علماء کرام محدثین مفسرین کی بات کو. ہمیں کہتے ہیں نہیں ماننا، صحابہ قول فعل اچت نہیں ہے، لیکن جو ہے خود یزدانی قول فعل بڑا حجت ہے. وہ ان کا عالم ہے نا حبیب الرحمن یزدانی، خیبر تک کشمیر جو بھی تقریر کرتا ہے اس کی سور لگاتا ہے، اس کی سور اتنا دی آواز کرنی پاوے کٹی جاوے پاوے نہ کٹی جاوے، دا کٹا نہیں میں آکتا ہوں.
کٹا مانگتا ہے، اس طرح جو ہے آواز نکالنی اس کی طرف لگا کر اذان ہے خیبر تک کشمیر ساری مسجدوں میں اسی کی طرف پہ اذان دینی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ صحابی کا قول فعل دلیل نہیں ہے، یہ ثانیہ قول فعل دلیل ہے. عجیب بات ہے، یہ وہ الہاد ہے اور یہ بدعت ہے. جب میں بات کہتا ہوں نا، پھر بس اوقات دوست کہتے ہیں دیکھو جی کیا وہی بدعات کرتے ہیں؟ بالکل بدعات کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی بدعات کا علم نہیں ہے.